بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام العلم علمان مطبوع و مسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم معصومین علیہ السلام کے نورانی کلمات کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں، اور وہ نورانی کلمات کی ایک مختصر سی تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مختلف موضوعات کے اوپر معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کے ایک ایک قدم پر اس قدم کو کیسے اٹھانا ہے، معصومین علیہ السلام نے اسوہ بن کر جہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی وہاں پر اپنے نورانی کلمات کے ذریعے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، تربیت کے مراحل کیا ہیں، علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، آداب کیا ہے، ان موضوعات کے اوپر آج کل ہم آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی احادیث لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث جو گزشتہ نشست میں بھی ہمارے بحث کا موضوع رہی وہ ہے علم کی اقسام۔ علم کی دو اقسام کو بیان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ایک حدیث میں، جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح کا بیان ہے اور فرمان ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جس میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو قسم کا ہوتا ہے، مطبوع و مسموع۔ ایک وہ علم جو مطبوع ہوتا ہے، ایک وہ علم جو مسموع ہوتا ہے۔ ولا ينفع المسموع، اور مسموع علم اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا اذا لم يكن المطبوع، جب تک مطبوع علم موجود نہ ہو۔ مسموع علم کیا ہوتا ہے، مطبوع علم کیا ہوتا ہے؟ اگر لفظی طور پر دیکھا جائے تو نظر یوں آ رہا ہے کہ مطبوع سے مراد وہ جو انسان کی سرشت، انسان کی طبیعت میں موجود ہو، اور مسموع وہ کہ جو انسان سیکھے، اس لیے اس کو مسموع کہا جا رہا ہے اور اس کو مطبوع کہا جا رہا ہے۔ اس مطبوع اور مسموع علم پر کہ یہ کیا ہے مطبوع علم، اس سے مراد کیا ہے، مسموع علم سے مراد کیا ہے، اس کے اوپر مختلف بزرگان نے مختلف اپنی رائے اور نظریات دیے ہیں۔ ایک نظریہ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کہا جاتا ہے کہ علم مطبوع سے مراد وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان علم مسموع کو حاصل کرتا ہے، لیکن یہ حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ علم مسموع مفید نہیں ہوتا جب تک علم مطبوع موجود نہ ہو۔ اگر یہ مانا جائے کہ علم مطبوع وہ ذریعہ ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ علت ہے جس سے مسموع حاصل ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر تو یہ بات نہیں کی جا رہی کہ وہ علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ کہا جا رہا ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مطبوع اگر نہ ہو تو علم مسموع ہوتا ہے لیکن مفید نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا نظریہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم مطبوع سے کیا مراد ہے۔ علم مطبوع سے مراد بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ علم کی حقیقت میں دو سطوحات ہیں، علم کے مراتب ہیں، علم کے درجات ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو راہ میں گیریل ہوتا ہے، جو انسان مختلف اپنی حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ میری آنکھ نے کچھ دیکھا، یہ ایک علم حاصل ہوا، میری کان نے کچھ سنا، یہ علم حاصل ہوا۔
میں نے کچھ سونگا یہ علم حاصل ہوا، میں نے ٹچ کیا یہ علم حاصل ہوا، میں نے چکھا یہ علم حاصل ہوا. یہ علوم ہیں جو حاصل ہو رہے ہیں. حواس خمسہ کے ذریعے انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، انسان معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ معلومات ہی رہتی ہیں، یہ اتنا مفید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ معلومات رہیں اور اس سے کوئی نیا علم حاصل نہ کیا جا سکے، انسان اپنے لیے کوئی راہ متعین نہ کر سکے، انسان اپنے دل کو منور نہ کر سکے، تو یہ علم نہ ہوا، اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہوا. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ علم مطبوع وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے انسان ان را میٹیریل سے، اس علم مسموع سے جو انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کا تجزیہ و ترکیب کر سکتا ہے، اس کا تجزیہ و تحلیل کر سکتا ہے، اور اس سے نئے علم حاصل کر سکتا ہے، نئے نتیجے حاصل کر سکتا ہے. یعنی انسان جزیات سے ایک کلی نتیجہ لے سکتا ہے، یا ایک کلیے سے ایک فارمولے کو مختلف جزیات پر اور اس کے مصادیق پر منطبق کر سکتا ہے، ان کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہے، ان کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے. یہ کام تو عقل کا ہے، عقل یہی کام کرتی ہے. عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف جزیات سے جو علم حاصل کرتا ہے اس سے ایک کلی نتیجہ نکال لینا، یا ایک کلی نتیجے سے ایک کلی فارمولہ جو بنا ہوا ہے اس کو مختلف جزیات اور مصادیق پر منطبق اور امپلیمنٹ کر لینا. یہ عقل کا کام ہے. میں مثال دیتا ہوں. انسان نے لوہے کو گرم کیا، اس کے اندر ایکسپینشن آ گئی، وہ پھیل گیا. اس نے سونے کو گرم کیا، وہ پھیل گیا. اس نے سٹیل کو گرم کیا، وہ پھیل گیا. اس نے سلور کو گرم کیا، وہ پھیل گیا. اس نے یہ نتیجہ نکال لیا. کیا نتیجہ نکالا؟ کہ جب بھی دھات کو گرم کیا جاتا ہے اس کے اندر ایکسپینشن آ جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے. یہ کس نے نتیجہ نکالا؟ انسان نے تو ایک ایک چیز کو دیکھا. بس صرف یہ انسانی حواس نے کیا کیا؟ یہ تجربات حاصل کیے. ان تجربات سے کلی نتیجہ کس نے نکالا؟ وہ عقل نے نکالا کہ جب بھی دھات کو گرم کیا جاتا ہے، میٹلز کو گرم کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایکسپینشن ہو جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے. یہ انسانی عقل نے نتیجہ نکالا ہے. اور پھر یہ نتیجہ میرے پاس آ گیا کہ جب دھات کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایکسپینشن آ جاتی ہے. اب اگر میرے سامنے کوئی اور دھات آئی، ایلومینیم آئی، ایلومینیم کے بارے میں جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر دھات والی ساری خصوصیات ہیں، یہ میٹر ہے، اب مجھے اس کے اوپر یہ دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس تجربہ موجود ہے. میں اس تجربے کا نتیجہ اس پر بھی لگا دوں گا اور کہہ دوں گا کہ ایلومینیم کو بھی گرم کیا جائے تو اس کے اندر بھی ایکسپینشن آ جاتی ہے. یہ میں نے کیا کیا؟ ایک فارمولہ میرے پاس موجود تھا، اس فارمولے کو میں نے ایک جزی پر، ایک جنرل تھنگ پر میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر دیا. بس یہ کس کا کام ہے؟ یہ حقیقت میں انسانی عقل کا کام ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علم مطبوع کیا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر انسان ان معلومات سے کلی نتائج لے رہا ہوتا ہے، یا اس کلی فارمولے کو مختلف چیزوں پر امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور نئے نئے علم بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب تک یہ علم مطبوع نہ ہو، اس علم مسموع کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم مسموع سے کوئی آپ بڑا کام یا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے جب تک آپ کے پاس علم مطبوع نہ ہو. یہ ایک نظر ہے جو بیان کی گئی ہے. اس کے بارے میں اور بھی نظرات موجود ہیں، انشاءاللہ ان نظریات کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ علم کا اصلی فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ علم حقیقت میں انسان کی عقل کی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے ہے. عقل کی ایفیشنسی بہتر ہو گئی، انسان نئے نئے علم ایجاد کرتا جائے گا، انسان کا دل منور ہو جائے گا، انسان کا قلب منور ہو جائے گا، اور انسان اس دنیا کو بھی مسخر کر لے گا اور آخرت میں بھی اہم درجات چونکہ اوتو علم کے لیے ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. خدایا تجھ سے دعا ہے، تجھے ان نورانی کلمات کا واسطہ جو معصومین نے فرمائے ہیں، ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی اور ان کے ذریعے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین.